وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہاری طبیعت پر شاق ہے۔ ممکن ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے تم ایک چیز کو بہت چاہتے ہو سو وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ گزشتہ اجلاس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ جو خود رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے وہ سنا رہا تھا، درمیان میں قلت وقت کے باعث چھوڑ دیا۔ کہ جب عمالقہ ان کی بستیوں پر غالب آ گئے، ان کے دیار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سرداروں کے بچوں کو قید کر دیا، گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کو بستیوں سے باہر جنگلوں صحراؤں میں دھکیل دیا۔ میں نے عرض کیا تھا چند انبیاء علیہم السلام کے بعد پھر ان کے اندر وہ تعطل سا پیدا ہوا اور یہ لوگ گمراہی میں غرق ہوئے، شرک کی لعنت میں پھنس گئے۔ اسی وجہ سے یہ افتاد ان پر پڑی۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ تم یہ ادھم مچاؤ گے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا، تو رب العالمین نے دونوں مرتبہ ان کی سرکشی کی بنا پر غیروں سے ان کو پٹوایا۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں ان عدتم عدنا، اب ہم نے پھر تم پہ مہربانی کی ہے دوسری مرتبہ بھی، تو کان کھول کے سن لو، اگر تم نے اپنی سرکشی کی رسم کو پھر دہرایا، ہم بھی غیروں کے ہاتھوں پٹوانے کی اپنی سنت کو پھر دہرائیں۔ واقعہ کن لوگوں کا ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ بیان کہاں کیا جا رہا؟ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی کہاوت ہمیں سنائی جا رہی اور قیامت تک آنے والوں کو سنائی جا رہی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ غیروں کے ہاتھوں سے پھر مرمت کرواتے ہیں، کیونکہ غیر وہ ہوتے ہیں جو بالکل پرواہ نہیں کرتے، سخت گیری میں سزا دینے میں بہت جبار ہوتے ہیں۔
دشمن ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایسی صورتحال کب پیدا ہوتی ہے جب تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو، دین خداوندی سے روگردانی کرتے ہو، تب ایسے ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے سنایا جا رہا کہ یہ قصہ صرف ان کا نہیں، جو بھی یوں کرے گا اس کی یہی سزا ہے۔ کبھی خردوس اور تطیوس سے، کبھی بخت نصر سے اللہ نے بنی اسرائیل کی مرمت کروائی۔ میں نے عرض کیا یہ عمالقہ ان پر غالب آئے، ان کی بستیوں کو قابض ہو کر اپنے زیر تسلط کر لیا، ان کی بڑے بڑے سرداروں کی اولادوں کو غلام بنا لیا، بڑے مالداروں کو، امراء کو جنگلوں میں دھکیل دیا۔ حضرت الیسع علیہ السلام تک تو یہ انبیاء کا تسلسل برقرار رہا، پھر یہ تعطل پیدا ہوا۔ تو ان لوگوں نے جن کو گھروں سے، اپنی اولادوں سے جدا کر دیا گیا تھا اور ان کو بیابانوں میں دھکیل دیا گیا تھا، کھلے آسمان تلے، سردی میں، گرمی میں، ہر موسم میں کھلے آسمان تلے رہتے تھے، تو انہوں نے پھر گڑ گڑا کے دعائیں کیں، تو اللہ نے پھر مہربانی فرمائی کہ ان کے اندر شموئیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب انہیں نبوت ملی، انہوں نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا، تو اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں نے کہا اگر تم سچ مچ نبی ہو تو اللہ سے دعا کرو ہمارا کوئی فرما روا، کوئی امیر، کوئی بادشاہ۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا بنی اسرائیل کا یہی طریقہ تھا کہ وہی انبیاء پر آتی تھی، ان کے بادشاہ نبیوں کے ماتحت ہوتے تھے اور فوج لڑتی تھی بادشاہ کی قیادت میں۔ اذ قالوا لنبی، اپنے نبی سے کہا، لنبی لہم، ان کے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، اللہ سے کہیے ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، جہاد کریں۔ شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، لگتا نہیں کہ تم لڑو، ہو سکتا ہے جنگ تم پر فرض کی جائے اور تم نہ لڑو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، نہ لڑنے کی تو کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی، کیوں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہماری اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے، رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ یہی گھر بار، یہی بچے، یہی رکاوٹ ہوتی ہے جہاد میں، وہ ہے نہیں، وہ پہلے ہی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی پھر گئے، سوائے معدود چند وہ رہ گئے، باقی سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین۔
یہ جنگ سے منہ موڑنے، جہاد سے منہ موڑنے والے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جہاد اور قتال کے فرض ہونے کے بعد جو منہ موڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہے۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہے، اور خود ہی مانگا تھا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، تو خود ہی تو جہاد کے لیے درخواست کی تھی، اب فرض ہوا تو اب بھاگتے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب طبل جنگ بجتا ہے شروع میں بھیڑ بھڑکا تو بہت ہوتا ہے، پر میدان میں ڈٹنے والے آخر تک وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تولوا الا قلیلا منہم، اللہ فرماتے ہیں پھر گئے سب کے سب سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ وہ کتنے تھے؟ علماء نے لکھا 313 تھے، وہی بدر والی تعداد، لا الہ الا اللہ۔ تفسیر کبیر میں بھی ہے، قرطبی میں بھی ہے، اوروں نے بھی لکھا ہے، یہ 313 لوگ تھے جو ڈٹ گئے۔ نبی سے جو کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا، ملک بادشاہ، کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرو۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ تیرا ڈنڈا ہے نا، کافی لمبا ڈنڈا تھا، پوری قوم میں دیکھ اس کے برابر کس کا قد ہے، اور پھر اس کے ڈنڈے کے اوپر جو گمزی ہے جس میں چراغ جلتا ہے رات کو، زمین میں گاڑ دیا، ہائٹ پر وہ چراغ رکھا ہے تو چار طرف روشنی پھیل دی، تو اس چراغ کا تیل جو ہم نے بادشاہ مقرر کیا، جب وہ اس کے قریب آئے گا پیمائش کے لیے تو تیل خود بخود جوش مارنے لگے۔ اللہ نے یہ نشانی بھی بتلا دی۔ اب کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 2۔ ایک تو ہائٹ اس ڈنڈے کے مطابق، اور ایک ایک کر کے سب کو آپ ماپ رہے، جس کو اللہ نے مقرر کیا جب وہ آئے گا تو اس گمزی کا تیل جوش مارنے لگے گا، جیسے تیل ابلتا ہے نا ایسے۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا، کہ ایک آدمی غریب تھا، گدھوں پر پانی لوڈ کر کے دریا سے لاتا تھا، اور بستیوں میں جیسے ہمارے ان علاقوں میں جہاں پانی دور ہوتا ہے تو وہ مشکیزیں لے کر سک کے آتے ہیں، ہم پنجابی میں ماشکی کہتے ہیں، مشک بھر کے لاتے ہیں، آپ کے برتنوں میں حمام میں انڈیلتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں مزدوری اپنی۔ وہ کام کرتا تھا، اس کے کچھ گدھے گم ہو گئے، 1-2 گدھے، تو اس نے اسی بیٹے جس کا نام قرآن نے بتلایا طالوت، بیٹے سے کہا جاؤ جنگل میں اپنے جانوروں کو تلاش کر کے لاؤ، کہاں گم ہو گئے۔ وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر نکلا، شموئیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو کہنے لگے بھائی اللہ کے نبی سے دعا بھی کرانے، ہمیں ہمارے جانور مل جائیں۔ ایسے کرتے ہیں صاحب۔ جب یہ دونوں دوست اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی
معاً ان کی نگاہ پڑی تو تیل جوش مار رہا تھا۔ جب قد پیمائش کی گئی بالکل ڈنڈے کے برابر تھا۔ شمویل علیہ السلام نے اعلان کیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، سنو بھائی، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔